ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہیں بچے گا، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان یہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مصطلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کی اور ان کے درمیان دشمنی تھی۔ جب حضرت ولید رضی اللہ عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے، لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ ایک اسلامی قانون بیان کیا گیا ہے، لہذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے، کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آیت میں بطور خاص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی فاسق کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں یا اس سے پہلے ان سے کوئی کام ایسا سرزد نہیں ہوا جس کی بنا پر انہیں فاسق کہا جا سکے، اور اس واقعے میں بھی انہوں نے بنو مصطلق کی طرف جو بات منسوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی، اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی، اور یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ جیسے مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایک شخص اگر عادل ہے تو اس کی خبر معتبر ہے۔ نمبر 2، حاکم یک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والے اور چغل خور کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے۔ نمبر 4، کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان سے جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر دے گا، اور وہ اس کے حکم سے تمہارا حال ظاہر کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے، لہٰذا تم ان سے کوئی باطل بات نہ کہو، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے بتائے ہوئے بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات ہی مانیں اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیا اور تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، جس کی برکت سے تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہیں کرتے، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے، جس کے باعث تم نافرمانی سے متنفر ہو۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حق راستے پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے احوال کا علم رکھنے والا اور ان پر انعام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 2، نعت لکھنے، پڑھنے اور عرض و معروض کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنا سچا دکھ درد عرض کریں، وہاں مبالغہ نہ کریں۔ نمبر 3، ایمان پیارا معلوم ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ نمبر 4، ایمان کا کمال اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہو جانا بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ نفرت گناہوں سے مستقل طور پر بچا لیتی ہے۔ نمبر 6، صحابہ اکرام، تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کفر و فسق اور گناہ سے دلی بیزار ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، تقوی اور رشد و ہدایت ایسی رچ بس گئی ہے جیسے گلاب کے پھول میں رنگ و بو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔